یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرما دے۔ برکت کیا فرما دے؟ ہماری زندگی کو لمبا فرما دے۔ میرے اللہ 9 مہینے کی پچھلی زندگی تو نے ہمیں عطا فرما دی، مالک رجب اور شعبان میں موت نہ دینا، رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا، رمضان کا مہینہ آ جائے، وہ بابرکت گھڑیاں آ جائیں، پھر بے شک جو دائی اجل ہے وہ ہمیں پکارنے آ جائے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دینا۔ تو دوستان گرامی، میلاد کی محفل میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے نماز سے محبت تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں یہ پہلا تقاضا ہے کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھ کر اپنے نبی کو یہ پیغام دے، یا رسول اللہ جس سے آپ کو محبت ہے اسے ہمیں بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس عمل سے یہ نہیں کہ صرف حسنین کریمین کے نام پہ نعرہ لگ جائے تو ہماری محبت قبول ہوگی، رسول نے حسنین کو چاہا تھا، رسول نے حسنین کو چوما تھا، اس لیے ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاطمہ بی بی کا جو ہے وہ بڑا مقام تھا، وہ آپ کا عزت و احترام کرتے تھے، اس لیے ہمیں بی بی فاطمہ سے پیار ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی محبت کی ہے، آپ کو اپنا بھائی کہا ہے، آپ کے بارے میں مولا ہونے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ہے۔ میرے وہی آقا یہ فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک صحابی کہتے ہیں کہ جماعت کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے مسجد کی طرف جا رہا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا اللہ، یا میرے آقا کیا معاملہ ہے؟ جماعت کا وقت ہے، میں تو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آ رہا ہوں اور آپ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز نہیں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے نماز میں کھڑی کر آیا ہوں، امام مقرر کر آیا ہوں، نماز مسجد نبوی میں امام کھڑا کر کے ان کو میں نماز کے لیے کہہ آیا ہوں، میں خود نکلا ہوں کہ جو میرا صحابی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور نماز کے لیے مسجد تک نہیں آیا میں اس کا گھر جلا دوں۔ ایسے غصے کا اظہار اس شخص کے لیے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جس سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، جس سے میں اور آپ محبت کے دعوے دار ہیں۔ میرے نبی کو وہ شخص بھی پسند نہیں تھا جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد کی آبادی کے لیے مسجد کو نہیں جاتا، اور جو غلام مصطفیٰ نماز ہی نہ پڑھے اس پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھ کہاں ٹھہرے گی۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، دعوے پہ دلیل دینے کے لیے اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا پابند فرمائیں۔ اور دوسرا وہ عمل ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کی ہے، اس لیے کہ اس رمضان میں جتنا اللہ سخی ہوتا ہے، جتنی اللہ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، جتنا اس نے اپنے دروازوں کو کھول رکھا ہوتا ہے۔ آج کتنا اکٹھا یہاں پر، سب کو پتا ہے یہاں دیگیں پکی ہوئی ہیں، لنگر تیار ہے، اچھا کھانے کو ملے گا، اس سے بڑا لنگر رمضان میں اللہ روز تقسیم کرتا ہے، سبحان اللہ، صبح شام بانٹتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہمارے دل اندھے ہیں، ہم اس کرم نوازی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو دیکھنے والے تھے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تھی،
آپ اپنے نور نبوت سے دیکھتے تھے جب رمضان آتا تھا تو اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آتی تھی اور کس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو نوازتے تھے. نہ صرف آخرت کی نعمتیں، نہ صرف آخرت کے خزانے، بلکہ اللہ کریم اس دنیا کے خزانوں سے اپنے بندوں کو مالا مال فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ہم اس رمضان کی قدر نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سالہ سال نقصان میں جاتا ہے. اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی عادات کو چھوڑ دیں، بری عادات کو، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو یہ یقین رکھیں وہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ اے مومن، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. دروازہ بند ہوتا تو تجھے دستک دینی پڑتی، تجھے کھٹکھٹانا پڑتا، تجھے کچھ مانگنا پڑتا. اے جنت کے بند دروازے والے، میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، میرے گناہ معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر احسان فرما. دروازے پہ کھڑے ہو کر کچھ صدا دینی پڑتی، پھر شاید دروازہ کھلتا، شاید نہ کھلتا. لیکن رمضان کے آنے پہ اللہ رب العزت اپنی جنت کا دروازہ پہلے سے کھول دیتے ہیں. کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کو دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو صدا لگانے کی ضرورت نہیں. بس مومن اچھی طریقے سے دن کا روزہ رکھ لے، رات کا قیام کر لے،